بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے حضور والا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، اگر آپ آنے والے دنوں میں بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، چاہے دبئی ہو چاہے سعودی عرب ہو، عمرے پر جانا چاہتے ہیں، ورک ویزا لے کے اقامہ لے کے کسی عرب کنٹری کے اندر جانا چاہتے ہیں یا ویسٹرن کنٹری جانا چاہتے ہیں، بھلے گھومنے کے لیے، بھلے پڑھنے کے لیے، بھلے آپ کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نو میٹر بائی واٹ آپ کے پاس کوئی بھی ویزا کیوں نہ ہو، اقامہ ہو، ورک ویزا ہو، اسکل ورکر ویزا ہو یا پھر اسٹوڈنٹ ویزا ہو، وزٹ ویزا ہو، آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، گمان ہے کہ پچھلے 3-3.5 مہینے سے جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر، 30 سے 35 ہزار لوگوں کو ابھی تک آف لوڈ کیا جا چکا ہے، جس میں 8-8.5 ہزار تو صرف کراچی ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیے گئے۔ یہ صورتحال اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ بھائی ایف آئی اے آفیسرز کا کچھ تبادلہ کر دیا گیا، کچھ کو معطل کر دیا گیا۔ کراچی میں ایف آئی اے کا جو پورا اسٹاف ہے وہ نیا لا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب نے مختلف ایئرپورٹس کا دورہ کر لیا ہے، لوگوں کے مسائل سنے ہیں اور گائیڈ لائنز دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے جناب، اب ایف آئی اے کے اختیارات کے اندر مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کو ایئرپورٹ پر جب آپ امیگریشن کے لیے جائیں گے، ایف آئی آفیسرز کے سامنے کس طرح کی صورتحال کا اور سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آج کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اب جس طرح سے آپ ویزا لیتے ہوئے ویزا آفیسر کو سیٹسفائی کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، فرض کریں اگر کسی نے وزٹ ویزا لیا، آپ بتاتے ہیں کہ بھائی میں گھومنے جانا چاہ رہا ہوں، میری ایک ٹریول ہسٹری ہے، یہ معاملات ہیں، بینک میں اتنا پیسہ ہے، میں اتنا کماتا ہوں، یہاں پہ جاب کرتا ہوں، میں اتنے دن میں واپس آ جاؤں گا، یہ میری ہوٹل بکنگز ہے، یہ میری فلائٹ ٹکٹس ہے۔ اسی طرح کے سوالات کا سامنا آپ کو امیگریشن آفیسرز کی طرف سے بھی کرنا پڑے گا۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے، آف لوڈ کوئی قانون نہیں ہے، آف لوڈنگ کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ویلڈ ویزا ہے آن اے ویلڈ پاسپورٹ، دین یو آر گڈ ٹو گو، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہمارے یہاں تو بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ ماضی میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، وہ ہمارے ملک کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایف آئی اے کے جو اختیارات ہیں، آفیسرز کے جو اختیارات، اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب وہ آپ سے کس طرح کے سوالات کریں گے، وہ آپ سے یہ پوچھیں گے جناب، اب میں کچھ چیزیں میں نے نکالی ہیں جو کہ اب ان کے اختیارات میں جو اضافہ کیا گیا، وہ کس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ مجھے جتنی بھی لوگوں نے سٹوریز بتائی ہیں، جتنے لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے، جس طرح کی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اس میں کچھ غلطی اگر اس طرف سے ہے تو بہت ساری غلطی لوگوں کی طرف سے بھی ہے۔ لوگ بھی بیرون ملک جا کے یار اس طرح سے نہ صرف اپنا نام ڈبوتے ہیں، اپنے ملک کا نام ڈبوتے ہیں، پاسپورٹ کو ڈبو کے رکھ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے سختیاں سب کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک جسٹیفیکیشن یہ بھی دی گئی کہ جناب پچھلے کچھ مہینوں سے جب سے یہ آف لوڈنگ کی صورتحال کا سامنا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جو کشتی حادثات ہوئے نا، جو کہ غیر قانونی تارکین وطن کو لے کے یورپ کے کنٹریز میں جا رہے ہوتے ہیں، اس میں 3 حادثات ہوئے، اس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں ہے۔ حالانکہ بھی ریسنٹلی عمرہ کرنے گئے تھے دبئی، شیخ عبور رسول کا تعلق تھا، عمرہ کر کے وہ ویسٹرن کنٹری میں جا رہے تھے لیبیا کے روٹ سے ذریعے، اور ان کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، ان کی میتیں واپس پاکستان لائی گئی۔ لیکن ذرا سنی گا پہلے اب آپ نے کرنا کیا ہے جناب۔ اگر آپ جائیں گے، سب سے پہلے وہ آپ سے فنڈز کا سوال کریں گے کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز ہیں۔ آپ کے پاس اگر آپ وزٹ ویزے پر جا رہے ہیں تو بھائی آپ کے پاس ہوٹل بکنگز ہونی چاہیے، آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ پہلے اس طرح کے سوالات یوزلی نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اب آپ سے یہ سوالات کیے جائیں گے، اور خاص طور پہ اگر آپ دبئی ٹریول کر رہے ہیں، آپ سعودی عرب ٹریول کر رہے ہیں، آپ سنگاپور، ملیشیا، بینکاک، تھائی لینڈ، یہاں پر اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ سے یہ سوالات مسٹ کیے جائیں گے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں انگلینڈ جانے والوں کو، آسٹریلیا جانے والوں کو، کینیڈا جانے والوں کو، یا پھر امریکہ جانے والوں کو، ان لوگوں کو بھی کیا تنگ کیا جاتا ہے؟ بھائی بیسکلی چکر یہ ہے کہ جن ممالک کا ذکر میں نے پہلے کیا نا، دبئی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، جو لیبیا ہو گیا، ایتھوپیا ہو گیا، یہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں تو یہاں سے پھر وہ ڈنکی لگاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے لیے۔ اگر آپ کے پاس ویسٹرن کنٹری کا ویزا موجود ہے، مجھے نہیں پتا کون سا ویزا ہے آپ کے پاس، لیکن اگر موجود ہے تو آپ کو روکنے کی کوئی وجہ ایف آئی اے آفیسر کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھائی میں کیوں روکوں اس کو، کیونکہ اس کے پاس تو آلریڈی وہاں کا ویزا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عمرے کے ویزے پر جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک کیس میرے پاس آیا تھا، ان کے پاس جو ہے نا کینیڈا کا ویزا لگا ہوا تھا۔ جب وہ کینیڈا کا ویزا چیک کیا گیا تو وہ جعلی تھا، انہوں نے کسی ایجنٹ سے لگوایا ہوا تھا۔ اچھا، اس بات کا علم ان کو بھی نہیں پتا تھا جو فیملی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو اندازہ نہیں ہوتا چیزوں کو، اور وہ ایجنٹس کے ہاتھوں بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اب وہ آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ کی ٹریول ہسٹری ہے؟ اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں ہوگی تو آپ سمجھ لیجئے آپ کی شدید قسم کی اسکروٹنی کی جائے گی، چیک اینڈ بیلنس آپ پر شدید کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ پوچھیں گے بھائی آپ کے بینک کے اندر کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟
تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھ کے جانی، آپ نے بتانا بھائی میرے پاس بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، آپ کس کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ وزٹ ویزے پر فرض کریں انگلینڈ جا رہے ہیں تو انگلینڈ میں ایسا کون ہے جس سے آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، جو آپ کو اکوموڈیشن پرووائڈ کرے گا۔ اگر اکوموڈیشن وہ پرووائڈ نہیں کر رہا تو آپ کے پاس ہوٹل کی بکنگز ہونی چاہیے۔ یہ اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا۔ یوزلی یہ سوالات کون کرتا ہے؟ یہ سوالات یا تو ویزا آفیسر کرتا ہے، یا جس ملک میں آپ جاتے ہیں نا وہاں پر امیگریشن کاؤنٹر پہ یہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی بھی کہہ لیجئے، چیک اینڈ بیلنس اتنا سخت ہو گیا کہ ہمیں پاکستان کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے بھی اس طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس میں سب سے بہتر تجویز پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں لوگوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جان بوجھ کے لوگوں کو تنگ کیا جاتا، لیکن ہو رہے ہیں لوگ تنگ، بے تحاشا لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، ہمیں خواہ میں آف لوڈ کیا گیا، ہمارے پاس تمام ڈاکیومنٹس موجود تھے، کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی، ہمیں آف لوڈ کر دیا گیا، ہم عمرہ کرنے جا رہے تھے ہمیں روک دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو تنگ بھی کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو صحیح آف لوڈ بھی کیا جاتا ہے۔ میں کسی طرف سے بھی کوئی ایک ججمنٹ پاس نہیں کروں گا، لیکن ہوتا کیا ہے، آپ اس وقت آف لوڈ کرتے ہیں جب اس کا ٹکٹ مکمل طور پر ضائع ہو چکا ہوتا ہے، جب آپ نے اس کی امیگریشن کر لی، بالکل جب آپ اپنے ویٹنگ ایریا پر جا رہے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو جہاز میں چڑھانا ہوتا ہے، جہاں آپ کی بورڈنگ ہو چکی ہو، ہر چیز ہو چکی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو آف لوڈ کی پرچی پکڑا دی جاتی ہے، یعنی اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا سامان جا چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ٹکٹ، آپ کو اب آپ اس ٹکٹ کا کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ نو شو والا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹکٹ بک کرائی لیکن اس وقت آپ آئے نہیں، تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ بیلنس ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اکوموڈیٹ کر دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹکٹ آپ کو واپس کر دی جاتی ہے، آدھے یا آدھے سے کم پیسے آپ کو واپس مل جاتے ہیں، کچھ آنسو انسان کے پھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، اس وقت آف لوڈ کیا جاتا ہے جب آپ کا سامان جا چکا ہوتا ہے، جب آپ کی ٹکٹ ضائع ہو چکی ہوتی ہے، آپ کو ایک پیسہ بھی اس کا ریٹرن نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمام ایئرپورٹس پر امیگریشن کاؤنٹر سے پہلے ایک کاؤنٹر بنا لیں، اس کاؤنٹر پہ جا کے آپ صرف یہ بتائیں کہ بھائی میں الاؤڈ ٹو فلائی یا نہیں، مجھے یہ الاؤ کیا جا رہا ہے کہ میں فلائی کروں یا نہیں کروں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مجھے آف لوڈ کر رہے ہیں، آپ کی نیت ہے آف لوڈ کرنے کی، تو بھائی ابھی کر دیجئے، میرا ٹکٹ بچ جائے گا، میرے ٹکٹ کے پیسے بچ جائیں گے۔ 2 2.5 3 لاکھ لوگوں کے جو ہے ضائع ہو جاتے ہیں ایک ٹکٹ پر۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اتنے پیسے خرچ کر کے اپنا ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ ایسا ٹکٹ لیں جس کے پیسے ریفنڈیبل ہو سکتے ہیں۔ پیسے ریفنڈ ہونے کے کوئی نہ کوئی تو آثار، کوئی آپشنز ہوتے ہیں، تھوڑے سے مہنگا ہوتا ہے، زیادہ نہیں، 25,000 20,000 تھوڑا سا مہنگا ہوگا، لیکن اس میں آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ اللہ نہ کرے اگر آف لوڈ کیا گیا تو بھائی میرے پاس پیسے تو واپس آ جائیں گے نا، ٹکٹ کے پیسے واپس آ جائیں گے۔ یہ سہولت موجود ہوتی ہے، لیکن اکثر ایجنٹس آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے، اور ہر فلائٹ سے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، ہر فلائٹ سے 50-60 لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے اسٹل ناؤ، اور یہ شدت مزید آگے بڑھے گی۔ اس وقت چاہے لاہور کا ایئرپورٹ ہو، کراچی کو، اسلام آباد کا ہو، ہر فلائٹ کے دوران کوئی نہ کوئی چیخم چلی ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو خواہ میں بلا وجہ آف لوڈ کیا جا رہا تھا۔ یہ لوگوں کا موقف ہے۔ ایف آئی اے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم بالکل صحیح آف لوڈ کر رہے ہیں، ان کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار فلائی کرنے کے لیے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو اپنی طرف سے کوئی وجہ مت دیجیے گا آف لوڈ کرنے کے لیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔